السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہاں ہیں حضرات لوگ؟ یہ اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو نا خان صاحب؟ یہ بتائیں کہ کلاس ہم لوگ کر لیں، کیونکہ اب آپ ہی ہیں صرف، جی آپ تو بتائیے۔ کلاس کیونکہ اب تک کسی نے جوائن نہیں کیا۔ آج تو عید بھی نہیں ہے، عید کل جی ہونی نہیں ہے یا پرسوں ہوگی، جی پتہ نہیں کیوں لوگ جوائن نہیں کر رہے۔ تو چلے، جب یہ ابو نواز ہے نا اب نہیں آئے تو ہم کلاس ناغا بھی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے لوگ ریکارڈنگ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ابو نواز ہیں آج، تو ابو نواز کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بہتر ہے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں، بشار بن برد کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے۔ آج پڑھیں گے ابو نواز۔ ابو نواز کی پیدائش ہوئی ہے 145 میں، 198 میں انتقال ہوا۔ 145 198۔ بشار کی پیدائش ہوئی تھی 96 میں اور انتقال ہوا تھا 167 میں، ہے نا؟ اور ان کا انتقال ہوا 198 میں، ٹھیک ہے؟ 6978، ٹھیک ہے؟ 145 میں پیدائش ہوئی ابو نواز کی۔ ابو نواز ہیں کون؟ الحسن بن ہانی۔ ابو نواز کا نام کیا ہے؟ حسن بن ہانی، المعروف بی نواز۔ ابو نواز حسن بن ہانی ان کا نام ہے، ابو نواز کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی پیدائش ہوئی ہے اہواز میں۔ اہواز خوزستان کا ایک شہر ہے، اہواز، وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ حسن بن ہانی نام ہے ان کا ابو نواز کا، اور ان کی پیدائش ہوئی ہے خوزستان کے ایک شہر اہواز میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی عربی نہیں اجمی ہے۔ من ابوین فارسیین، ان کے والدین فارسی تھے، ایرانی تھے۔ وتوفی ابوہ وهو لا يزال طفلا، یہ چھوٹے ہی تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے بشار کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے والد بھی چل بسے تھے، نہیں اس کی وہ چھوٹا ہی تھا نا، اسی طرح یہ بھی چھوٹے تھے، اس کے والد چل بسے تھے۔ فانتقلت به امه الى البصرہ، پھر ان کی ماں بصرہ چلی آئیں۔ وعمره سنتان، اور اس وقت اس کی عمر 2 سال کی تھی۔ حسن بن ہانی کی عمر 2 سال کی تھی جب اس کی ماں اسے لے کر بصرہ چلی آئی۔ کہاں سے؟ اہواز سے۔ فنشأ یتیما فی کنف ام شغلتها عنہ مطالب العیش، یتیمی کی حالت اس نے اپنی ماں کے پاس اپنی زندگی گزاری، جبکہ اس کی ماں جو ہے وہ زندگی کی چیزوں کو پورا کرنے میں مشغول تھی، ہے نا؟ تو اس پر دھیان نہیں دیا اس کی ماں نے، حسن بن ہانی پہ، اور وہ دنیا کے کاروبار میں مشغول رہی۔ واضطرتها الحاجة إلى أن تجعل من بيتها ملتقى لرواد المتعة ثم اقترنت برجل من أهل البصرة، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ماں جو تھی وہ، اس نے ضرورت اس بات کی محسوس کی، ہے نا، کہ وہ کسی گھر میں کیا وہ ہو جائے، بس جائے۔ تو اس نے شادی کر لی، وہ بصرہ کا ایک شخص تھا، اس سے وہ مل گئی، اس کے ساتھ رہنے لگی۔
شادی کی یا کیسے بھی کی، اس کے ساتھ رہنے لگی. فاصبح ابو نواس یتیم الاب ولو، تو اب ابو نواس کی حالت کیا ہوئی، نہ اس کا باپ بچا نہ ماں بچی. ٹھیک ہے، ماں بھی چھوڑ کے اس کو چلی گئی. وکان یعمل فی حانوت عطار یبری لہ اعواد البخور، تو وہ ایک عطار تھا، اس کے پاس کام کرنے لگا، ہے نا. عطار کسے کہتے ہیں؟ عطر بیچنے والا. تو اس کے پاس کام کرنے لگا، اور یہ کیا کرتا تھا؟ یہ عطر نچوڑتا تھا، عطر بناتا تھا. ثم ينتقل بعد عمله المسجد الجامع حيث حلقات العلم، پھر یہ کیا ہوا، جامع مسجد جو تھی بصرہ کی، وہاں علمی مجلسیں لگتی تھی، وہاں آنے جانے لگا یہ. وحيث احتك بأعظم علماء العصر وأدبائه وأخذ عنه الشيء الكثير، اور وہاں جب آنے جانے لگا علمی مجلسوں میں، تو اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے اور ادبا تھے، ان سے اس نے بہت کچھ علم حاصل کیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا بچپنا ہو گیا. اس کے بعد اتیح له ان يلتقي بوالبہ بن حباب الاسدی، ہے نا. اتیح له ان يلتقي بوالبہ بن حباب الاسدی، جب یہ کچھ بڑا ہوا تو اس کی ملاقات کس سے ہوئی؟ والبہ بن حباب الاسدی سے. ٹھیک ہے، ابھی آئی ہیں تو ان کو شاید اسکرین شو نہیں ہو رہی ہو، تو میں اس کو ایک بار پھر سے شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب ہو رہی ہوگی اسکرین شو میرے خیال سے. ہاں، تو یہ بھی والبہ بن حباب الاسدی ایک ماہر شاعر تھا. وکان شاعرا ماجنا اعجب بابی نواس ومواہبہ فاستحبہ الی الکوفہ، یہ جو ہے ایک بڑا شاعر تھا اس وقت کا، فحش گو شاعر تھا. ابو نواس اور اس کی صلاحیتوں کو اس نے بہت پسند کیا، اس نے والبہ بن حباب نے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اس کو لے کر کوفہ چلا آیا اس کے ساتھ. حیث حضر مجالس الشعراء والمجان، اور وہاں پہ یعنی کوفہ کے اندر آ کر یہ شعراء کی مجلسوں میں بیٹھنے لگا. ٹھیک ہے، تو اہواز سے، یہ اہواز میں پیدا ہوا، 2 سال کا تھا. والد کے انتقال کے بعد اس کی ماں اسے لے کر بصرہ چلی آئی. بصرہ میں اس کی ماں نے کسی اور شخص کے ساتھ وہ رہنے لگی، اس کو چھوڑ دیا. تو پھر یہ باپ بھی گیا، ماں بھی گئی. پھر یہ عطار کے یہاں ایک عطر فروش کی دکان تھی، اس کے یہاں کام کرنے لگا. اور وہیں سے اس نے کیا کیا، جو جامع مسجد تھی بصرہ کی، اس میں علماء کی مجلسیں لگتی تھی، وہاں آنے جانے لگا اور علماء سے علم سیکھنے لگا. وہیں دکان میں ہی رہتے ہوئے اس کی ملاقات ہوتی ہے والبہ بن حباب سے. والبہ بن حباب اس کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوتا ہے ابو نواس کی، اور ابو نواس کو لے کر وہ کہاں چلا آتا ہے؟ بصرہ، اور بصرہ میں وہ شعراء کی مجلسوں میں بیٹھنے لگتا ہے. ثم انتقل الى البادیہ مع وفد من بنی اسد، پھر وہ دیہات چلا گیا بنو اسد کے وفد کے ساتھ. بنو اسد کے وفد کے ساتھ وہ دیہاتوں میں گھومنے پھرنے لگا. وقام فيها سنة قويت خلالها ملكۃ اللغۃ العربیہ عنده، تو وہ دیہات میں تقریباً 1 سال اس کا قیام رہا، اور اس دوران جو عربی زبان کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو گئی، بہت زیادہ اس میں ملکہ پیدا ہو گیا اس کو، ہے نا. کیونکہ دیہات میں اچھی عربی بولی جاتی، تو خالص عربی جو ہے اس نے دیہات سے سیکھ لی. وامتلا عقله وروحه من اخبار البادیہ وشعرائها، اور جو دیہات کے اخبارات تھے، مطلب اس کی جو خبریں تھیں، اس کے جو شعراء کی باتیں تھیں، وہ ساری چیزیں اس کے عقل اور روح میں کیا ہو گئی؟ بھر گئی، ہے نا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ عاد الى البصرہ، پھر یہ بصرہ واپس آتا ہے. واتصل بخلف الاحمر الذي امره ان يحفظ كثيرا من القصائد والاراجيز لكبار الشعراء، وہاں پہ خلف احمر سے ملاقات ہوتی ہے. خلف احمر اس کو حکم دیتا ہے کہ بہت سارے قصائد یاد کرو، اور بڑے بڑے شعراء جو ہیں ان کے ارجوزے یاد کرو، جو انہوں نے، ارجوزے کسے کہتے ہیں؟ جو انہوں نے بحر رجز میں شاعری کی ہے، ان اشعار کو یاد کرو. تو وہاں پہ خلف الاحمر کے حکم کے مطابق یہ یاد کر لیتا ہے. ومن ذلك الحين برز شخصیته، یہیں سے اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے. ونضج عبقریته فراح ينظم الشعر، اور اس کی جو اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور یہ اشعار لکھنے لگتا ہے، اشعار نظم کرنے لگتا ہے. وحدث إذ ذاك أن أحب جاریہ لآل عبد الوهاب الثقفی تدعى جنان، اور یہیں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ عبد الوہاب الثقفی کی ایک باندی ہوتی ہے، اس باندی سے اسے محبت ہو جاتی ہے. اس باندی کا نام کیا تھا؟ جنان. تو جنان نام تھا، ہے نا، جنان. ٹھیک ہے، جنان.
وکتب فیہا شعرا حقیقاً اس کے بارے میں یہ بہت ہی رقیق باریک نازک اشعار لکھنے لگا. ولکنہ لم یلق منها الا سرونا، لیکن واپس اس سے کیا ملا؟ انکار. سدودن، انکار ملا اسے. ٹھیک ہے، تو جس وجہ سے یہ اشعار لکھ رہا تھا وہ وجہ اس کی وہ امید اس کی پوری نہیں ہوئی اور سامنے سے اسے انکار ملا. فکان لهذا الاخفاق اشد الاثر فی حیاتی، اور اس انکار نے اس کی زندگی میں ایک بڑا اثر ڈالا. ٹھیک ہے، تو یہیں سے شاعر بنتے ہیں. مکمل شاعر جو ہوتے ہیں، بڑے شاعر، وہ اسی مرحلے سے گزر کر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 795 کا سال آیا. یہ بغداد آ جاتا ہے. کس حالت میں؟ بائسن قلقن. اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فقیر ہوتا ہے اور بہت ہی بے چین پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فاقب علی شرب الخمر، خمرہ، اور وہی جو دل ٹوٹنے کا نتیجہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کس صورت میں؟ کہ یہ شراب پینے لگتا ہے. واتصل بالمرام برامکا ومدحهم، اور بغداد میں اس وقت عباسی خلیفہ تھا اور برامکا جو ہے وزیر تھے. جعفر بن یحییٰ برمکی یہ وزیر تھا ہارون رشید کا. تو یہ برامکا کی تعریف کرنے لگا اور ان سے انعامات حاصل کرنے لگا. ثم انقطع الى آل ربی واکثر من مدحهم، پھر آل ربی کی طرف منتقل ہو گیا اور ان کی بہت زیادہ مدح اس نے کی. وظل يتقلب حول قصر الخلافہ لا يجرؤ على الاقتراب منه، خلافت کا جو محل تھا، دارالخلافہ جو تھا، وہاں یہ آنے جانے لگا، لیکن یہ اس سے قریب نہیں ہو سکا. لما كان عليه من سیرت الخلاع والمجون، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ قریب کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ لوگ اسے کیا سمجھتے تھے؟ پاگل، ہے نا، بھٹکا ہوا. تو اس کی وجہ سے یہ خلیفہ کے قریب نہیں ہو پا رہا تھا. حتی سنحت له فرصتن، یہاں تک کہ اسے ایک موقع مل گیا. اتصل فیہا بہارون رشید ومدحہ، کہ وہ ہارون رشید سے ملا اور اس نے اس کی مدح کی. ونال من عطایہ، ہارون رشید نے اس کو بہت سارے انعامات دیے. ما حسنت بھی حالہ، جس سے اس کی حالت سدھر گئی. تو یہ بغداد جب آیا تو بہت فقیر تھا، محتاج تھا، پریشان تھا، لیکن اور شراب میں ڈوبا رہتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب ہارون رشید سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس کی مدح کرتا ہے، تو اس کی حالت سدھر جاتی ہے. کچھ لوگوں نے بعد میں جوائن کیا ہے. اگر اسکرین نہ شو ہو رہی ہو تو بتا دیں کہ نہیں شو ہو رہی ہے تو پھر کوئی بات نہیں. فانصرف الى اللهو والمجون والاسراف في النفقات حتى عجزت نعم الرشید عن سد حاجاتی فتركه وقصد مصر. لیکن جب اس کی حالت سدھر گئی تو یہ کیا ہوا؟ لہو و لعب میں مشغول ہو گیا، بہت زیادہ خرچ کرنے لگا اور پاگلوں کی طرح گھومنے پھرنے لگا. یہاں تک کہ جو ہارون رشید اس کو انعامات دیا کرتا تھا وہ بھی کم پڑنے لگا اس کو، ہے نا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی تھی اس سے. لہٰذا اس نے کیا کیا؟ بغداد کو چھوڑ دیا اور مصر چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اب بغداد بھی چھوٹ گیا اس سے. خرچ اتنا زیادہ بڑھ گیا، اتنا زیادہ لہو و لعب میں مشغول ہو گیا، شراب پینے میں اور ادھر ادھر کی گندی چیزوں میں اپنا خرچ کرنے لگا یہ، کہ اس کی جو ضرورت تھی وہ ہارون رشید کے انعامات سے پوری نہیں ہو پاتی تھی. لہٰذا اس نے بغداد ہی چھوڑ دیا اور مصر چلا گیا یہ. ٹھیک ہے. واتصل بأمیرها الخصیب ومدحه ونال من عطایاه ما لم يكفه لواصل حیات اسرافی. وہاں کا جو امیر تھا اس سے یہ ملا، ہے نا، اس کی مدح کی، اس سے انعامات حاصل کیے، لیکن وہ بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوئے، ہے نا، وہ بھی کافی نہیں ہوا کہ اس کی زندگی کے جو اخراجات تھے اس کو پورا کر سکے. وعاودہ الحنین الی بغداد، جو شوق تھا، جو محبت تھی، اس کو پھر بغداد لے آئی. فرجع الیہا، وہ بغداد واپس آیا. واتصل بالامین، اور اس وقت ہارون رشید کا انتقال ہو چکا تھا، ہے نا، اور امین تھا اس وقت. رفیق شباب بھی، امین جو ہے اس کا دوست بن گیا، جوانی کا دوست. وقد اصبح على سدۃ الخلافہ ولزمہ مدت خلافته یمدحه وینادمه وینعم بجوائزه. یہاں سے کیا ہوا کہ خلافت تک اس کی راہ ہموار ہو گئی. مطلب وہ امین کے ساتھ رہتا، اس کی مدح کرتا، ہے نا، اس کا ندیم بن گیا، دوست بن گیا، اور اس کے انعامات کے ذریعہ اپنی زندگی اس نے اچھی بنا لی. واضطر الامین احیانا لحبسه دفعا للتهم، امین نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ اس کو قید میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، کیوں جیل میں ڈال دیا؟ کوئی تہمت اس پہ لگی تھی، کوئی الزام لگا تھا. وتظاہرا بانکار سلوک الشاعر وشرب الخمر، ہے نا، اور وہ جو اس کے اوپر الزام تھا وہ کیا تھا؟ کہ یہ جو ہے
اس کا سلوک بادشاہ کے ساتھ یا خلیفہ کے ساتھ بہت ہی حقیرانہ تھا، یعنی اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہ میری حقارت کرتا ہے نا، مجھے وہ رسپیکٹ نہیں دیتا ہے جو دینا چاہیے۔ وشرب الخمر، بہت زیادہ شراب پیتا تھا، تو ان دو وجہوں سے اس کو کیا کیا، اس نے جیل میں ڈال دیا۔ وهكذا عاش ابو نواس عيشة لهب الى ان انحل جسمه اخيرا، ابو نواس کی پوری زندگی عیش میں گزری ہے نا، برے کاموں میں گزری، یہاں تک کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا ہے نا، جب اس کا جسم کمزور پڑ گیا، تاب، اس نے توبہ کر لی۔ وقت توفی فی بغداد، اور بغداد کے اندر اس کا انتقال کب ہوا؟ 198 ہجری میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابو نواس کی زندگی تھی۔ ابو نواس پیدا کہاں ہوا تھا؟ بتائیں جلدی سے، ابو نواس کہاں پیدا ہوا تھا اور کب پیدا ہوا تھا؟ چلے کوئی نہیں، تو میں ہی بتاتا ہوں۔ ابو نواس اہواز میں پیدا ہوا تھا ہے نا، اہواز کے اندر پیدا ہوا تھا، 145 میں پیدا ہوا تھا، 2 سال کا تھا، یہ مطلب چھوٹا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، 2 سال کا تھا جب اس کی ماں اہواز سے لے کر اس کو بصرہ چلی آئی۔ بصرہ میں یہ رہنے لگا ہے نا، غریبی تھی تو ماں کام میں ادھر ادھر مشغول رہتی تھی، اس پہ اس نے دھیان نہیں دیا ابو نواس کے اوپر۔ پھر اس کی ماں نے بصرہ ہی کے کسی اور آدمی کے ساتھ وہ بھاگ گئی یا رہنے لگی اس کے ساتھ، خیر جو بھی ہوا، اس نے ابو نواس کو چھوڑ دیا۔ اب ابو نواس کو نہ ماں تھا نہ باپ تھی، نہ باپ تھا نہ ماں تھی، ٹھیک ہے، ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا۔ اس کے بعد یہ ایک عطر فروش کی دکان تھی، وہاں کام کرنے لگا، کام کرتا تھا، اور جامع مسجد تھی بصرہ کی، وہاں آتا جاتا تھا، یہ وہاں علماء درس دیتے تھے، ان علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے لگا، اور وہیں سے اس نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد ایک بڑا شاعر تھا والبہ بن حباب، وہ ایک بار بصرہ آیا، عطر فروش کی دکان پہ گیا، وہاں اس کی ملاقات ہوئی ابو نواس سے، تو ابو نواس کی صلاحیتوں سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، پھر وہ ابو نواس کو اپنے ساتھ لے کر کوفہ چلا آیا، ٹھیک ہے، بصرہ سے کوفہ۔ کوفہ میں وہ ابو نواس اس کے ساتھ رہنے لگا، وہاں جو شعراء کی مجلسیں لگتی تھیں وہاں بیٹھتا تھا، آتا جاتا تھا، اس سے اس کے اندر شعری ملکہ پیدا ہوا۔ پھر وہ 1 سال کے لیے دیہاتوں میں جا کے رہنے لگا، دیہات میں جو اس کی زبان تھی عربی زبان وہ اور اچھی ہو گئی۔ جب وہ زبان اچھی ہو گئی وہاں سے نکلا، وہ نکل کر کے پھر کہاں گیا وہ، یہ بتائیں، نکل کے کہاں گیا؟ پھر بصرہ چلا گیا ہے نا، بصرہ چلا گیا وہ۔ ٹھیک ہے، وہ پھر بصرہ چلا گیا، وہاں خلف احمر تھا، خلف احمر نے اس کو کہا کہ تم بڑے بڑے شعراء کے جو قصائد ہیں ان کو یاد کرو، اس نے یاد کیے، ان کے عجوزے یاد کیے، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت بھی بہت زیادہ نکھر گئی اور صلاحیت بھی نکھر گئی، یہاں تک کہ وہ شعر لکھنے لگا۔ جب شعر لکھنے لگا اسی وقت اس کو محبت ہو جاتی ہے، عبد الوہاب ثقفی کی ایک باندی ہوتی ہے جنان، اس سے محبت ہو گئی، اس کے بارے میں وہ شعر کہنے لگا، لیکن جنان نے اس کو کیا کیا، انکار کر دیا جنان نے، ہے نا، جنان نے جب انکار کر دیا اس کا دل ٹوٹا، دل ٹوٹا تو یہ وہاں سے نکل کے بغداد چلا گیا، بغداد میں آ کے شراب پینے لگا، وہاں برامکا تھے، برامکا کی مدح کرتا، ان سے انعامات حاصل کرتا، انعامات حاصل کر کے وہیں رہنے لگا۔ لوگ بہت کوشش کی اس نے کہ خلافت تک اس کی رسائی ہو جائے، خلیفہ تک، لیکن نہیں ہو پائی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ اس کو پاگل سمجھتے تھے، شراب پی کے بوقتا رہتا تھا، اسی لیے رسائی نہیں ہو پائی۔ ٹھیک ہے، پھر ہارون رشید خلیفہ بنا، خلیفہ تک اس کی رسائی ہو گئی، ہارون رشید کی اس نے مدح کی اور اس نے اس کو انعامات دیے، انعامات ملے تو اس کی زندگی خوب اچھی ہو گئی، فراوانی ہو گئی۔ جب فراوانی ہو گئی تو یہ پیسے ادھر ادھر الٹے سیدھے کاموں میں خرچ کرنے لگا، خرچ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ بادشاہ کے انعامات بھی، خلیفہ کے انعامات بھی کم پڑ گئے، لہٰذا اس نے خلیفہ کو بھی چھوڑ دیا اور مصر چلا آیا۔ مصر میں ایک امیر تھا، اس کی مدد کی، اس نے بھی انعامات دیے، لیکن وہ بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوا۔ پھر یہ بغداد واپس آتا ہے، وہاں امین ہوتا ہے اس وقت خلیفہ، امین کے ساتھ رہنے لگتا ہے، اس کی مدح کرتا ہے، امین اس کو انعامات دیتا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ پھر امین کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید یہ میری اس طرح عزت نہیں کرتا ہے جس طرح کرنی چاہیے، کیونکہ ابو نواس اور امین میں ایک طرح کی دوستی پیدا ہو گئی، دوستی میں تھوڑی بے تکلفی ہو گئی، بے تکلفی امین کو پسند نہیں آئی، امین نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اور لوگ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ شراب بہت زیادہ پیتا تھا، جس کی وجہ سے امین کا بھی نام خراب ہوتا تھا، تو ان دو وجوہات کی بنا پہ امین نے اس کو جیل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بعد میں جیل سے رہا ہوا، زندگی اس کی گزرتی رہی، وہ بوڑھا ہو گیا، جب بڑھاپا آ گیا تو اس نے توبہ کر لی، اور پھر 198 میں بغداد میں ہی وہ مانا نہیں چلا گیا۔ یہ اس کی زندگی تھی ابو نواس، ٹھیک ہے۔
یہ بتائیں اسکرین سب کو شو ہو رہی ہے؟ نہیں ہو یس رہی سر، ہو تو آپ جی ہو رہا ہے. ہو رہی ہے، ٹھیک. نہیں ہو رہی ہو تو بتا دیجیے گا کیونکہ ہمیں نہیں پتا چلتا. اب اس کی شخصیت کیا تھی؟ جمال و ظرف و سرعت و خاطر، خوبصورت تھا، ہے نا، اور بہت ہی تیز ذہن کا تھا، اور ظرف اس کا اچھا تھا. ظرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظرف کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ، ہے نا، اخلاق. تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر تھیں. ابو نواس من اولئک الشخص، اسے وہی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا الذین جنا علیہم الدہر، جس کو زمانہ چنتا ہے، جس کو زمانے نے ایک بار چنا. فاحسن علیہم من حیث جنا، ٹھیک ہے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جس کو زمانے نے جنا اور بہت ہی خوبصورت جنا. تو بہت اچھا شخص تھا یہ. اذ فجر عبقریتہم وارسل شعرهم عصارۃ من فؤاد، اس کا جو شعر تھا وہ کیا تھا؟ دلوں کا ترجمان تھا. عصارہ کہتے ہیں نچوڑ، جوس، ہے نا عصارہ. تو لوگوں کے دلوں میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان سارے جذبات کا نچوڑ اس کے اشعار میں پایا جاتا تھا. وہ خلاصہ حیات، اور زندگی کا خلاصہ تھا. وہ اس کا شعر جو ہوتا وہ زندگی کا خلاصہ ہوتا. وہ موقع آراء و نظرات، اور بہت طرح کے نظریات اور آراء اس کے اشعار میں پائی جاتی تھی. فقط نشا یتیمن، یہ یتیم پلا بڑھا. حرم عطف الابوہ کما حرم الساعد التي يسند الیہا فی الملمات، ہے نا. ماں باپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے چھوڑ دیا، اور کوئی ایسا مددگار بھی اس کو نہیں ملا جس کا یہ سہارا لیتا اپنے غم کے دنوں میں. جب اس پہ مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں تو کوئی سہارا نہیں تھا اس کا. نشا فی کنف ام ترکت طفلها العوبہ فی ید الاقدار، اس کی جو ماں تھی، ماں کی گود میں یہ پلا، لیکن اس کی ماں نے بھی اس کو بچپنے میں ہی کیا کیا؟ کھلونا بنا کر چھوڑ دیا. یتجاذبہ الاطراب الی لہو و شراب، تو اس کے جو ہمجولی تھے انہوں نے اس کو لہو و لعب میں مشغول کر دیا اور شراب نوشی میں مشغول کر دیا. وکان الطفل جمیل الطلاء میالا للدعاء والصفا، تو یہ جو بچہ تھا جس کی پیدائش بہت اچھی ہوئی تھی، جو بڑا خوبصورت تھا دیکھنے میں، وہ مسخرے پن اور ہزل گوئی اور ہنسی مذاق، لہو و لعب، ان چیزوں میں کی طرف مائل ہو گیا. حالانکہ وہ بہت ہی تیز ذہن کا تھا، حادث کا، بہت ہی تیز ذہن کا تھا، سریع البدیہہ، حاضر جواب کا، فوراً جواب دیتا تھا. ٹھیک ہے. وکان لہو بسبب ذلک اثر عمیق فی من یعاشرہ، یہ ساری وجہیں تھیں کہ اس نے جس زمانے میں، جس معاشرے میں وہ رہتا تھا، اس پر ایک گہرا اثر ڈالا. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو سائیکالوجی تھی وہ بہت گہری تھی. عقد نفسیت، بہت ہی اس کے اندر کیا تھا، کیا کہیں اس کو، بہت بند سائیکالوجی تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی سامنے والے کو یہ ہے کیا. وحزن فی الاعماق، اور غم اس کے اندر تک سرایت کیا ہوا تھا، بہت ہی گہرا غم تھا. والذی عقد نفسیت ابی نواس او زادها تعقیدا ما لقیہ من جنان، اور یہ جو اس کی سائیکالوجی اور اس کی نفسیات میں جو بند پن تھا، ہے نا، جو بندھی ہوئی سائیکالوجی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے اس کے اندر، کیا چل رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ یہ جنان سے ملا تھا، ہے نا. وما عناہ بسبب ذلک الجفا، اور اس نے محبت کی لیکن بدلے میں اس کو کیا ملی تھی؟ جفا. وفا کے بدلے جفا ملی تھی. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو وفا کے بدلے جفا ملی تھی. ولہذا كان في قرارة نفسه دائما الحزن جفا والغم. کا مطلب کیا ہے سر؟ جفا کا مطلب ہوتا ہے بے وفائی، ظلم، ستم. ٹھیک ہے. آپ نے کسی کے ساتھ وفا کی، اچھا سلوک کیا، اس نے بدلے میں آپ کے ساتھ جفا کی. اس نے آپ کے وفا کو ایکسپٹ نہیں کیا بلکہ اس نے آپ کے وفا کا انکار کر دیا، مانا ہی نہیں اس کو. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جفا. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی سر، وفا کا سمجھ میں آ گیا. اپوزٹ جفا ہوتا ہے، وفا کا اپوزٹ جفا ہوتا ہے. باقی آپ سمجھدار آدمی، آپ سمجھ لیں گے جفا کا مطلب کیا ہوتا ہے. ولہذا كان فی قرارۃ نفسی دائما الحزن والغم، یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ غمگین رہتا، ہمیشہ غمگین رہتا تھا. وقد اکثر من التلمیل اہمی فی وصف الخمر التي تبدل الہموم وتکشف الغیوم، اور اس نے اپنے غموں کا علاج کیا ڈھونڈا؟ شراب. شراب میں اس نے اپنے غموں کا علاج ڈھونڈا.
وهكذا عانى تجربة قاسية علمته أن الحياة صراع دائم بين الرغبة والخيبة. ٹھیک ہے، اور اس کو ایک بہت ہی سخت تجربہ ملا. کیا ملا؟ کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ زندگی خواہش اور ناکامی کے درمیان ایک کشمکش ہے نا. کچھ چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو ان کے درمیان کی جو کشمکش ہے نا، وہی زندگی ہے. پوری زندگی آپ یہی کچھ حاصل کرنا چاہیں گے، کبھی حاصل کر لیں گے، کبھی نہیں حاصل کر پائیں گے، تو وہ جو ہے کشمکش چلتی رہے گی پوری زندگی. تو یہ اس نے سیکھا. وَأَنَّا مَيْدَانُ شَقَاءٍ لَا فَرَارَ مِنْهُ إِلَّا بِتَقْبِيلِ قُوَى الْوَعْيِ. اب کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسا سخت میدان ہے زندگی جس سے بھاگا نہیں جا سکتا، آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. اور کیسے مقابلہ کریں گے آپ؟ اپنے مضبوط ارادے سے مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اس نے سیکھا تھا. شذوذ جنسی و فلسفۃ خاصہ. اب ایک چیز جو ہے جو صرف اس کے ساتھ پائی جاتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جنسی اعتبار سے اس کے اندر بہت زیادہ بکھراؤ تھا. بکھراؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنسی اعتبار کا مطلب سمجھیں اس کو پہلے. جنسی اعتبار سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کی کیا بتاؤں میں، جو اس کی سیکشول ڈیزائر تھی وہ بہت الگ ٹائپ کی تھی، ہے نا، بہت الگ ٹائپ کی تھی. بس اتنا سمجھ لیں آپ. کیسے الگ تھیں وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. وصادف ذلك من نفس ابی نواس میلا خفیا الى الغلمان، کہ یہ جو ہے نا غلمان کی طرف بھی اس کا میلان تھا. ٹھیک ہے، ابو نواس کا میلان غلمان کی طرف بھی تھا. غلمان کسے کہتے ہیں؟ جو امرد یا چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں ان کو غلمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے. فانقطعت كل صلة تربط بالمرأة، تو جیسے یہ عورتوں کے ساتھ ربط رکھتا تھا، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح کا ربط جو ہے یہ غلمان کے ساتھ بھی تھا اس کا. ولم يعود يحث بهذا العطف الغريزي الذي يكون بين الرجل وبينها، باقی وہی چیزیں اسی کی تشریح ہے ساری چیزیں. وراح يتخوف من المرأة ويتجنبها، یہ عورتوں سے ڈرنے لگا تھا، اس سے بچنے لگا تھا، اور مائل کس کی طرف ہو گیا تھا؟ غلمان کی طرف. ٹھیک ہے، چلیں. جو آپ نے LGBTQ کا وہ کانسیپٹ سنا ہوگا، بس سمجھ لیں ابو نواس انہی میں سے تھا. وقد بقي الحسن على حد قول احمد الغزالی. ٹھیک ہے، وتجعل له في المرأة والحیات فلسفہ خاصہ. بس یہی ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. مؤمن عاصم، یہ کیا تھا؟ بابو پلیز، بٹرفلائی نہیں ہے یہاں پہ، جاؤ ابھی. ٹھیک ہے، ہاں. اب یہاں پہ کہنا قادت الى فلسفۃ خاصۃ فی الدین والحیات، دین کے سلسلے میں اور زندگی کے سلسلے میں اس کا ایک خاص فلسفہ بن گیا تھا. وہ خاص فلسفہ کیا تھا؟ فقد كان مرهب الحس الى حد بدين فتغلبت عليه نزعاته وميوله، وهذا امر لا بد من التنبؤ له لفهم آرائه. اس کا خاص فلسفہ کیا تھا؟ جی ہاں، اس نے کیا کیا تھا؟ حين كان في سكرة الخمرة والطرب او في حالة تقرب من ذلك، کہ شراب کا جو نشہ تھا اس کو اس نے دین کے ساتھ جوڑ دیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں کیا کہوں آپ سے، ایک شعر ہے، آپ یہ سمجھ لیں. ایک شعر ہے کیا؟ بارش شراب عرش ہے، شراب عرش ہے، یہ سوچ کر ادیم شاعر کا نام ہے، یہ سوچ کر ادیم بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا. ٹھیک ہے، بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا. تو یہ شعر کیا ہے؟ بارش شراب عرش ہے، یہ سوچ کر بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا. تو آپ بارش کے سارے حروف کو الٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ شراب بن جائے گا. شراب آپ ادھر سے پڑھیں گے تو یہ بارش ہے، اور ادھر سے پڑھیں گے تو شراب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے ہی اس نے کیا کیا کہ شراب کو اس نے دین کے ساتھ جوڑ دیا. ٹھیک ہے. وکتب الادب ملیۃ باخبار سکراتی و نشوات الشعرات. اب کہہ رہے ہیں کہ جو ادب کی کتابیں ہیں اس میں اس کے شراب نوشی کی باتیں
اور یہ سب بھری ہوئی ہیں، ہے نا، اس کی شراب نوشی اور نشے کی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ وَإِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الشَّاعِرَ كَانَ مُؤْمِنًا فِي قَرَارِ نَفْسِهِ وَإِذْ ذَلِكَ الْمُؤْمِنَ الَّذِي لَا يُقَيِّدُهُ قَيْدٌ دِينِيٌّ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو نفسانی حالت تھی، ہے نا، وہ اس میں پکا ایمان رکھتا تھا، یعنی ایسا مومن تھا جو کسی دینی بندش کو قبول نہیں کرتا تھا، یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی بندش نہیں ہے، دین کا تعلق بس عبادات سے، اور زندگی میں تم آزاد ہو، تم شراب پیو چاہے جو کرو سب میں تم آزاد ہو، ٹھیک ہے، سب میں تم آزاد ہو۔ تو وہ کہتا تھا ولا یثبت ضابط اخلاقی، اور نہ ہی کسی اخلاقی ضابطے کو یہ مانتا تھا۔ فہو المؤمن العاصی، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مومن العاصی۔ مومن العاصی کا کیا مطلب ہوا؟ مومن کا مطلب ہوا کہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اور عاصی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو حدود متعین کی تھی ان حدود کو نہیں مانتا تھا یہ، اسی لیے اس کو کہا گیا مومن العاصی، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے۔ یہ اس کی زندگی ہے۔ دیکھیں، سخت علی النفس، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو نواز جو ہے وہ زندگی کی حقیقتوں سے بھاگنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے شراب کے اندر اس نے جنسی لذت کو کھوجا، جنسی لذت کو، یعنی شراب پی کر کے آپ دنیا کی غموں کو بھول جاؤ، ہے نا، یہی چاہتا تھا یہ۔ مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بھلانے کو، تو وہ غم بھلانے کے لیے پیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ چلے، اور فہو یحول السخط الی نفسی، تو یہ اپنے آپ سے بہت غصہ تھا، اپنے آپ سے، کیونکہ جنان سے اس نے محبت کی، جنان نے اس کو رپلائی نہیں کیا، اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا بلکہ جفا سے دیا، تو وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وَيَتَلَذَّذُ بِالْإِنْتِقَامِ مِنْهَا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ سے انتقام لینے میں لذت محسوس کرتا تھا۔ بِأَقْصَى انتقام يَسْتَطِيعُ، جتنا زیادہ وہ انتقام لے سکے، جتنا زیادہ وہ اپنے آپ سے انتقام لے سکے۔ وہ شراب پیتا تھا، ادھر ادھر گر پڑ گیا، کسی نے پتھر مار دیا، تو وہ ان چیزوں میں اس کو لذت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ اپنے آپ سے ہی وہ خفا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ چلے، وہی کہہ رہے ہیں یجد لذۃ عنیفۃ فی فضح نفسی والتشہیر بہا، جب اس کو ذلیل کیا جاتا تو اس کو اس میں لذت ملتی تھی، سمجھ رہے ہیں، ذلیل ہونے میں اس کو لذت محسوس ہوتی تھی کہ مارو مارو اور گالی دو، ٹھیک ہے، میں اسی لائق ہوں، اس طرح والا اس کی سائیکالوجی ایسی ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کے ادب کی بتا رہے ہیں۔ ابو نواز دیوان شعر کبیر عنی بجمعی کثیر من الادباء وطبع عدۃ مرات فی فینا و مصر و بیروت، اس کا ایک دیوان ہے جو کئی جگہ سے شائع ہو چکا ہے، اور اس کے دیوان میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ 8 قسم کے اشعار ہیں، کیا کیا ہیں؟ قمریات، الغزل، المدیح، الہجا، الرثا، العتاب، الزہد، الطرد۔ الطرد جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شعر الطرد کسے کہتے ہیں بتائیں، اگر جانتے ہو تو بتائیں، نہ جانتے ہو تو بھی بتا دیں۔ 3 مدیح، 4 ہجا، 5 رثا، 6 عتاب، 7 زہد، 8 طرد۔ طرد کہتے ہیں شعر الصید کو، یعنی شکار کے بارے میں شاعری کرنا، کہ میں شکار کرنے گیا، جنگل میں گیا، شکار کیسے آیا، میں نے کیسے شکار کیا، تو ان سارے احوال کو شاعری میں بیان کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعر الصید، شعر الطرد، ٹھیک ہے، شعر الطرد اسی کو کہتے ہیں جی۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شعر الخمری عند العرب و محل ابی نواس منہ، شعر الخمری کی جو پوری ہسٹری تھی عربی شاعری کی وہ بیان کریں۔ فی الجاہلیہ توقف الجاہلین فی وصف الخمر عند مظاہر الخارجیہ واشاروا الی مفعولها فی النفس براحوا فی تکثیف المادۃ التصویریہ، جو جاہلی شعراء تھے وہ خمر کا جو وصف بیان کرتے تھے تو اس کے خارجی مظاہر کو بیان کرتے تھے، خارجی یعنی اس کی جو باہری صورت ہوتی ہے اس کو بیان کرتے تھے صرف، ٹھیک ہے۔ وراحوا فی تکثیف المادہ التصویریہ، اور جو
اس کا جو میٹیریلسٹک وجود ہوتا ہے، ایگزسٹنس ہوتا ہے، اس کو بیان کر، جیسے شراب دیکھنے میں کیسی ہوتی ہے، اس کے اندر مہک کیسی ہوتی ہے نا، جو اس کے ظاہری چیزیں ہوتی ہیں بس اسی کو بیان کرتے تھے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، یہ سب ظاہری چیزیں اس کو بیان کرتے تھے جاہلی شعراء، ٹھیک ہے، اور سب ایک دوسرے کی تقلید کرتے تھے، ایک شاعر نے بیان کیا دوسرا اسی سے ملتی جلتی چیزیں بیان کر رہا ہے نا، لیکن جو سائیکالوجی پہ اس کا شراب کا افیکٹ پڑتا ہے اس کو وہ بیان نہیں کر پاتے، تو اس کے نشے کا جو افیکٹ سائیکالوجی پہ پڑتا ہے، انسان کے ذہن پہ پڑتا ہے، اس کو انہوں نے اپنے شاعری کا موضوع ظاہری زمانے میں نہیں بنایا۔ کس چیز کو موضوع بنایا؟ شراب کا ٹیسٹ کیسا ہے، شراب کا رنگ کیسا ہے، شراب کا گاڑھا پن کتنا ہے، کتنا پتلا ہے، کتنی پرانی شراب ہے، کتنی نئی شراب ہے، کس چیز کی شراب ہے، ان ساری چیزوں کو جاہلی شعراء نے بیان کیا، لیکن پینے کے بعد انسان کے ذہن پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے ان ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا۔ وهكذا فالشعر الخمر عندهم إمامة سريات ولكن فيها نواة الشعر الذي قيل فيه بعدهم في الموضوع وكأن بشعراء العهدين الأموي والعباسي قد اكتفوا بتفسير ما أجمل الجاهلين إلا بنواس۔ جو اموی اور عباسی شعراء آئے انہوں نے بھی اس کی تفصیل کو اتنا ہی بیان کیا جتنا جاہلی شعراء نے بیان کیا تھا، تھوڑی سی اس میں بڑھوتری کی یا کمی کی یا اس کو اور خوبصورت ہے، لیکن ابو نواس جب آتا ہے الذي كان صاحب مدرسة خاصة في الشعر الخمري عند دارو، اس نے ایک خاص مدرسے کی بنیاد رکھی ہے نا، اس کو کیا کہا جانے لگا؟ مدرسۃ الخمر۔ تو اگر آئے شاعر الخمر تو کون ہوگا؟ ابو نواس، ہے نا، ابو نواس۔ اگر لکھا ہوا آئے زعیم الشعر الخمری، زعیم الشعر الخمری، تو کون ہوگا؟ ابو نواس، ٹھیک ہے، ابو نواس۔ چلیں اب عہد اموی میں کیا حالت تھا؟ حرم الاسلام الخمرہ، اسلام نے شراب کو منع کر دیا، فتقلص ظلها في الشعر الاسلامی، تو اس کا اثر شعر اسلامی پر پڑا، وكذلك سبق ابو نواس وعصره وعرف قبله بوصف الخمر عكاشة العمي من اهل البصرة وهو ممن يشبه نهجه في وصفها وطریقته نهج ابو نواس وطریقته۔ وہی ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ابو نواس کے زمانے میں یا اس سے پہلے جو بھی شاعری کا وصف بیان کیا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ ہاں، وہ بس ایسے ہی بیان کیا جاتا کہ اس کے ظاہری چیزوں کو بیان کر دیا جاتا تھا۔ اب ابو نواس آیا شاعر الخمرہ، الخمرہ شخص حی، تو ابو نواس نے کیا بتایا؟ اس نے اپنی شاعری میں شراب کو ایسے پیش کیا جیسے وہ کوئی زندہ آدمی ہے نا۔ شاعت الخمرہ فی عصر ابو نواس، ابو نواس کے دور میں شراب عام ہو گئی تھی، پینے والے بہت زیادہ ہو گئے تھے، واشتد الجدل بین الفقہاء فی امر تحریمیہ، یہاں تک کہ فقہاء کے درمیان بھی شراب کے حرام اور حلال ہونے میں ڈیبیٹ اور مناظرہ شروع ہو گیا تھا۔ وقد مال إليها ابو نواس في اندفاع وثورة وشمل الثورة التقاليد العربية والدينية واستبغت بالصبغة الشعوبية التي تريد الحظ من شأن العرب في عقليتهم وعاداتهم وأخلاقهم وثقافتهم ودينهم۔ تو ان ساری چیزوں کا اثر جو ہے ابو نواس کے اوپر بھی پڑا ہے نا جی، اور ابو نواس بھی ہاں ان ساری چیزوں کا اثر اس کے اوپر پڑا کیونکہ وہ عربوں کے ساتھ رہتا تھا، تو عربوں کے عقل، ان کی عادات، ان کے اخلاق، ان کی ثقافت اور ان کی دین، سب چیز کا اثر اس نے قبول کیا۔ ولم يحب ابو نواس الخمرہ كما احبها العشاء والاختر وغيرهما، لیکن ابو نواس نے جو شراب سے محبت کی وہ عشاء اور اختر کی طرح نہیں کی۔ اي لم يعتبرها وسيلة يفرح والنشوة فحسب، اس نے صرف شراب کو صرف خوشی کا اور سرور کا ذریعہ نہیں سمجھا، ہے نا۔ اس سے پہلے جو شعراء تھے وہ کہتے ہیں شراب جو ہے بس سرور بخشتی ہے، ہاں اس سے نشاط پیدا ہوتا ہے، تازگی پیدا، تو صرف اتنا نہیں تھا، بل زاد علی ذلك انه احیاها، بلکہ اس نے کیا کیا؟ شراب کو ایک زندہ انسان کی شکل دے دی، ورا فيها شخص حيا لا على سبيل المجاز بل على سبيل الحقيقة، فإنه رأى فيها حياة عندما رآها تغلي وتفور وتسترم وتتعلق اطلاقا وتسري في الجسم سريانا وتبعث فيه الحرارة والنشاط كما تسبغ العينين والخدين بحمرة الدم۔ تو اس نے شراب کو کیسے دیکھا کہ شراب کیا ہے؟ بھڑکتی ہے نا، بھاگتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اندر دوڑتی ہے نا، وتباسو، اور اس میں کیا ہے؟ حرارت ہے، نشاط ہے، سرور ہے، کما تسبح العینین والخدین بخمرۃ الدم، ہے نا، اور آنکھوں کو اور کیا کہتے ہیں گالوں کو شراب کیا کرتی ہے؟ سرخ کر دیتی ہے۔
فهي ذات روح يحاول ابو نواس ان يستلها من الدن ليجعل في جسم روحين ہے نا وهي كائن اشبه بكائنات عالم الافلاك الذي جعله الفلاسفه فوق عالم الماده وتحت عالم الروح اذ هي ماده روحانيه تتصف باللطافه فيكاد الماء لا يمازجها وهي نور متلالي. تو اس نے کیا شراب کو کیسے پیش کیا کہ وہ ایک روحانی چیز ہے جس کے اندر کوئی روح ہے. ٹھیک ہے جی جس کے اندر کوئی روح ہے. تو وہ ایسے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا کہ اس کے جسم کے اندر دو روح ہیں. ایک شراب کی روح ہے, ایک وہ روح ہے جو اللہ نے اس کے اندر ڈالی ہے, اور دوسرا ایک روحانی مادہ ہے. ٹھیک ہے روحانی مادہ ہے. فیقاد المال یمازجھا, تو وہ ایسا پانی ہے جس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے. وہ یہ نور متللی, وہ کوئی نور ہے, چمکتا ہوا نور ہے. ٹھیک ہے وہ ایسے شراب کو پیش کرتا تھا. جی جیسے ہم نے پڑھا کہ شراب کو شاعر نے ادیم نے کیا کہا کہ وہ شراب عرش ہے. بارش کیا ہے؟ شراب عرش ہے. یہ سوچ کر ادیم بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا. بارش کے سارے حروف کو اس نے الٹا دیا, تو سارے حروف الٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ شراب. تو شراب کو اس نے کیا سمجھا؟ شراب عرش, کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کوئی نعمت ہے, لہذا اس نے خوب پیا اس کو. تو ویسے ہی یہ تھا. چلیں تو یہ ابو نواس کی شراب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. اور کیا دیکھتا تھا یہ شراب کے اندر؟ ایک روح دیکھتا تھا, اور کیا دیکھتا تھا؟ یہ کوئی ایسا معبود ہے الخمرہ الہۃ ذات قدر, جس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے. شراب پی کر کے وہ غم کو بھول جاتا تھا. شراب پی کر کے اس کو کوئی مارتا تو درد نہیں ہوتا, تو اس کو لگتا تھا یہ کیا ہے, کوئی خدا ہے یہ جو اس کی روح میں گھس گیا ہے, اس لیے اس کو دنیا کے کسی غم کی, کسی تکلیف کی کا اثر ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر. سمجھا؟ یہی وجہ تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں, اسی طرح اس نے شراب کے بھی اسماء حسنہ رکھے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ شراب بھی اسماء حسنہ, بڑا کا شرابی تھا بھائی صاحب یہ. ہاں چلیں. اور جو اس وقت کے علماء تھے, علماء کلام, ان سے یہ کیا کرتا تھا؟ مناظرہ کرتا تھا یہ شراب کے بارے میں. تو شراب کو خدا بنا دیا تھا اس نے. چلیں تو یہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے شعر کے بارے میں کچھ چیزیں بتا رہے ہیں. الصورۃ فی شعر ابی نواس غنیۃ الایحاء, اس کے شعر کے اندر کیا غنا پایا جاتا ہے نا؟ غنا پایا جاتا ہے. اور کیا پایا جاتا ہے اس کے شعر کے اندر؟ صنعت پائی جاتی ہے, مطلب تکلف پایا جاتا ہے. عربوں کے یہاں شاعری میں تکلف اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, لیکن اس کے شعر میں عباسی دور کا امتیاز ہی یہ ہے کہ عباسی دور میں شاعری کے اندر بھی اور نثر کے اندر بھی تکلف آ گیا تھا. بناوٹی عبارتیں لکھی جا رہی تھی. پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو دل میں آیا بول دیا, اس کو بنانا اور وہ کرنا کہ ایسا لفظ لائیں اور یہ لائیں وہ لائیں, وہ سب نہیں. لیکن عباسی دور کی خصوصیت ادب پر یہ پڑی, اس کا اثر یہ پڑا عباسی دور میں ادب پر, کہ اس میں تکلف آ گیا نثر کے اندر بھی اور شاعری کے اندر بھی. تو ابو نواس عباسی دور کا شاعر ہے, تو اس کی شاعری میں بھی تکلف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرتا تھا, ہے نا؟ بہت سوچ سمجھ کے الفاظ کا انتخاب کرتا تھا. یہ شطحات خیالیت رعیات, اس کا جو شعر خمری ہے اس کے اندر بہت سے عمدہ خیالات آ گئے ہیں. کیسے عمدہ خیالات؟ فلسفہ, تصوف, ہے نا؟ اسی طرح جو اس طرح کے علوم ہوتے ہیں, دنیاوی علوم, وہ سب اس کے, یعنی شراب پینے کے بعد جو ہے یہ فلسفی بھی بن جاتا تھا, عالم بھی بن جاتا تھا, صوفی بھی بن جاتا, سب کچھ بن جاتا تھا. یہ بس دو پیگ اندر گیا, اس کے بعد تو دنیا ہی بدل جاتی تھی اس کی. ٹھیک ہے تو یہ معاملہ تھا اس کا. چلے قیمت غزلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہے نا؟ یہاں دیکھیں, اذا شعر الغزلی يدور حول النساء كما يدور حول الغلمان, جو اس کے شعر تھے اس کے اندر عورتوں کے بارے میں تو گفتگو ہوتی ہی تھی, لیکن غلمان کے بارے میں بھی, یعنی چھوٹے جو لڑکے ہوتے تھے, امرد لڑکے, ہے نا, ان کے بارے میں بھی اپنی شاعری میں بیان کرتا تھا. اور ایک شاعری کی صنف بن گئی جسے کیا کہا جاتا تھا؟ الغلامیات. الغلامیات, ٹھیک ہے, الغلامیات. تو آپ اس کو یاد رکھیں, یہ ابو نواس کی خصوصیت ہے.
ٹھیک ہے، الغلامیات یہ اس کی خصوصیت ہے، اس کو آپ یاد رکھیں کہ اس نے غلمان کے بارے میں بھی شاعری کی، یعنی اشعار کے اندر، غزل کے اندر مذکر کا استعمال اس نے شروع کیا۔ مذکر پہلے کیا ہوتا تھا عربوں کی شاعری کے اندر کہ وہ عورتوں کے بارے میں شاعری کرتے تھے، غزل کہتے تھے، ہے نا، غزل عورتوں کے بارے میں کہتے تھے، لیکن اس نے سب سے پہلے مذکر کے بارے میں، یعنی مرد لڑکوں کے بارے میں اس نے غزل کہنا شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا شاعر تھا ابو نواس۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں، یہ امپورٹنٹ ہے ابو نواس کے بارے میں۔ اور اس کی جو محبوبہ، یعنی جس سے اس نے عشق کیا تھا، اس کا نام جنان تھا۔ وہ کس کی باندھی تھی؟ عبد الوہاب ثقفی کی، عبد الوہاب ثقفی کی باندھی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ ابو نواس۔ ٹھیک، تو ابو نواس کے بارے میں ہم نے اتنی چیزیں پڑھی۔ کیا پڑھا ہم نے ابو نواس کے بارے میں؟ بتائیں۔ ابو نواس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ شاعر الخمر تھا، اور شراب کو وہ ایک زندہ چیز سمجھتا تھا۔ زندہ چیز، جیسے کوئی زندہ چیز ہو۔ وہ کہتا تھا اس کے جسم میں دو روح ہے، ایک وہ روح ہے جو اللہ نے دی ہے، اور دوسری روح جو ہے وہ شراب ہے۔ اور جب شراب پی لیتا تھا تو فلسفی بھی بن جاتا تھا، صوفی بن جاتا تھا، سب کچھ بن جاتا تھا وہ۔ ٹھیک ہے، اس نے مردوں کے بارے میں غزل کہنا شروع کیا۔ یہ ابو نواس کی خصوصیت ہے۔ اس کا جو دیوان ہے اس کے اندر 8 کیا ہے؟ مضامین ہیں، ہے نا، 8 موضوعات ہیں۔ کیا کیا موضوعات ہیں اس کے دیوان کے اندر؟ اس کے دیوان کے اندر بتائیں جلدی سے، کیا کیا موضوعات ہیں؟ غزل ہے، غزل میں مؤنث اور مذکر دونوں طرح کی غزلیں ہیں۔ اس کے بعد رسا ہے، مدح ہے نا، شعر الطرد ہے۔ شعر الطرد یعنی شکار کے بارے میں اشعار کہنا، یہ اس نے ہی اس کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شعر الطرد ہے اس کی شاعری میں۔ اور کیا ہے اس کی شاعری میں؟ 8 موضوعات ہم نے پڑھے تھے: خمریات، غزل، مدیح، ہجا، رسا، عتاب، زہد، طرد۔ یہ 8 موضوعات ہیں، اس کو آپ یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں، بھولنا نہیں ہے، بلکہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ خمریات 1، اس کے بعد غزل، مدح، ہے نا، مدح آ گیا تو اس کا اپوزٹ ہجا، پھر رسا، پھر عتاب، پھر زہد، اس کے بعد طرد۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ابو نواس کی شاعری میں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو ابو نواس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ کوئی سوال کسی کو؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ ہم آگے چلیں، اور اگر کوئی چیز نہ کلیئر ہوئی ہو تو بتا دیں، اگر کوئی چیز پھر سے بتانی ہو تو بتا دیں، میں پھر سے بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو بھی بتا دیں کہ سب ٹھیک ہے، آگے چلیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو ہم آگے چلیں گے۔ جی بتائیں جلدی سے۔ جی کوئی نہیں، کوئی جواب نہیں، نہ ہاں نہ نہ۔ جی سر سمجھ میں آ گیا، آگے آپ پڑھا دیجیے۔ شکریہ، چلیں اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ النیو کلاسیکی الشعریہ والاتباعیہ الجدیدہ۔ اب دیکھیں، ہم چلے آئے کہ اس میں عصر عباسی میں آ گئے تھے، لیکن عصر اموی کا یہ باقی رہ گیا تھا، جو سر نے بھیجا وہ 11ویں میں بھیجا، اور 10 کا جو تھا وہ عصر عباسی کا بھیج دیا۔ تو آپ پھر سے عصر اموی میں آپ واپس جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ کو پھر تھوڑا سا پیچھے لے جائیے، ذہن کو اپنے۔ ہم کہاں پہنچیں گے؟ نیو کلاسیکی الشعریہ میں، عصر اموی میں۔ عصر اموی میں جو شاعری کے جو اصناف تھیں، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا عصر اموی میں؟ شہدنا فی اواخر العہد الاموی خروج شعراء الغزل من عن عمود الشعر الجاہلی عندما تناول المقدمہ الغزلیہ التي كانت في افتتاح القصائد۔ عہد اموی کا جو آخری زمانہ تھا، اس میں شعراء جو جاہلی طریقہ تھا شعر گوئی کا، اس سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ جاہلی طریقہ کیا تھا شعر گوئی کا؟
جاہلی طریقہ کیا تھا شعر گوئی کا؟ دو اعتبار سے، ایک مضامین کے اعتبار سے کہ وہ شعر شروع کرتے تھے تو کسی کیا کہتے ہیں ٹیلے پہ کھڑے ہو کے روتے تھے، اونٹ کا وصف بیان کرتے تھے، جانوروں کا وصف بیان کرتے تھے، ہے نا، محبوبہ کے دیار کو بیان کرتے، تو یہاں سے اسٹارٹ کرتے تھے، پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے اصل موضوع پہ آتے تھے۔ موضوع کے اعتبار سے تو یہ ہو گیا، ہے نا، تو یہ اسلوب جو تھا وہ اسلوب بھی بدلنا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جاہلی شاعری کے اندر جس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتا تھا، ہے نا، غریب الفاظ، نامانوس الفاظ، بھاری بھرکم الفاظ، تو اس طرح کے الفاظ کو جو استعمال ہوتا تھا ان الفاظ کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا تھا عہد اموی کے لاسٹ تک آتے آتے شعراء نے چھوڑنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ وعالجوها تطویلا وتفصیلا حتى اصبحت قصیدہ مستقلا، جی۔ وقد شجع ذلك شعراء العهد العباسی الاول على القيام بثورتهم التجدیدیہ، عہد عباسی اول کے جو شعراء تھے، ہے نا، ان کی کیا کی گئی، بہت زیادہ ہمت افزائی کی گئی۔ کیوں ہمت افزائی کی گئی؟ جو انہوں نے نیا اسلوب لایا تھا شاعری کے اندر اس پر۔ وَإِن بَقِيَتْ تِلْكَ الثَّوْرَةُ مَحْدُودَةً كَمَا رَأَيْنَا وَأَيْقَظَ الْفِتْنَةَ الَّتِي سَتُرَافِقُ الْأَدَبَ الْعَرَبِيَّ عَلَى مَرِّ الْعُصُولِ عَانِ بِهَا الصِّرَاعَ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ۔ اب جو ہے عہد عباسی اول میں آ کر ایک نیا فتنہ ادب عربی کے اندر شروع ہوا، وہ کیا تھا کہ قدیم اور جدید کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی، ایک طرح کا کیا ہوا، جنگ نہیں، پہلے مار پیٹ تو نہیں ہوتی تھی لیکن ایک ادبی چپقلی شروع ہو گئی، ہے نا، ادبی کشمکش شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، قدیم اور جدید کے درمیان۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو قدیم کے سپورٹر تھے، کچھ تھے جو جدید اسلوب کے سپورٹر تھے، جیسا ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں نقد میں پڑھا تھا کہ تین گروپ بن گئے تھے، لغویین، کلامیین، اور ایک کیا تھا، فلسفے کا، ہے نا، کلامی، لغوی اور بلاغی، یہ تین تھے نا جو ہم نے نقد میں پڑھا تھا۔ تو لغویین جو تھے وہ کیا تھے، قدیم اسلوب کو پکڑے ہوئے تھے، جو قدیم اسلوب پہ شاعری کرتا تھا یا نثر کہتا تھا اسی کو وہ اچھا سمجھتے تھے، ہے نا، اور جو جدید اسلوب پہ آ جاتا تھا اس کو وہ بھاؤ نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جنگ تھی نا یہ چل رہی تھی۔ وبعد العاصفة التي هبت في مطلع حكم بني العباس والتي لم تستطيع أن تقتضي الذهنية القديمة ولا أن تصل إلى مقومات القصيدة والوزن والقافية، والتي اكتفت بمعالجة بعض الموضوعات التي جهلها الأقدمون أو التي عالجوها عرضا وفي غير توقف كموضوعات الغزل والخمر والطرد والفلسفة والزهد۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض موضوعات ایسے آئے جو پہلے نہیں تھے، وہ موضوعات کیا تھے، غزل، خمر، طرد، فلسفہ، زہد، یہ ایسے موضوعات اشعار کے تھے جو جاہلی زمانے میں باضابطہ اس پر شعر پورا قصیدہ نہیں کہا جاتا تھا، جیسے باضابطہ غزل پہ کوئی پورا قصیدہ نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک قصیدہ، اس قصیدے کے اندر غزل کے بھی کچھ اشعار آ گئے، کچھ خمر کے آ گئے، کچھ طرد کے آ گئے، کچھ فلسفہ، زہد، اس کا تو تصور بہت کم تھا، کچھ فلسفے کے کچھ زہد کے آ گئے، لیکن باضابطہ پورا کا پورا قصیدہ 50 اشعار، 60 اشعار صرف فلسفے کے موضوع پر ہوں، ہے نا، پورا قصیدہ زہد کے موضوع پر ہو، پورا قصیدہ طرد یعنی شکار کے موضوع پر ہو، پورا قصیدہ خمر کے موضوع، پورا قصیدہ غزل کے موضوع پر ہو، تو ایسا جاہلی زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا، اور یہ شروع ہو گیا کب، عصر اموی کے لاسٹ میں یا عصر عباسی کے ابتدا میں شروع ہو چکا تھا۔ وہی چیز یہاں پہ بتا رہے تھے، ولیکن لم تنسی انها في عهد الانقلاب العباسي وانها في غمرة الحضارة الجديدة وفي انطلاقة الحياة الجديدة، وهكذا كانت نيو كلاسيكية الشعرية التي عادت معها القصيدة إلى رسميتها مع شيء من التلبين وكثير من التزيين۔ اب یہ جو نیا اسلوب شروع ہوا اس کو کیا نام دیا گیا، نیو کلاسیکیہ شعریہ کا، ہے نا، نیو ماڈرن پوئٹری، ٹھیک ہے، نیو ماڈرن پوئٹری کا نام دیا گیا اس کو، جی۔ اس میں کیا ہو رہا تھا، یہ نویں صدی کے بیچ کی بات تھی، جب کیا ہو رہا تھا کہ قدیم جو اسلوب تھا شاعری کا اس میں تھوڑی تجدید پیدا ہو گئی، یعنی کیا ہوا، یہ کیا ہوا کہ اسلوب وہی رہا پرانا والا جاہلی اسلوب، لیکن اس میں تھوڑا سا نیاپن آ گیا، اسی لیے اس کو نیو کلاسیکیہ کہا گیا، ہے نا، نیو کلاسیکیہ، ہے نا، نیو کلاسیکل پوئٹری۔ کلاسیکل پوئٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک دم قدیم پوئٹری، پرانا اسلوب، جاہلی زمانے کا اسلوب، وہ کلاسیکل پوئٹری ہے۔ اور پھر عصر اموی، عصر عباسی میں ایک پیریڈ آتا ہے جس میں نیو کلاسیکل پوئٹری آتی ہے، یعنی وہ ماڈرن پوئٹری نہیں ہوتی ہے،
بلکہ نیو کلاسیکل. جو کلاسیکل پوئٹری تھی اس میں تھوڑا سا اس میں انہوں نے کیا 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 موڈیفیکیشن کر دیا, اسلوب وہی رہا پرانا والا. ٹھیک ہے. وعدت تقلید الواجہ مواجہہ, یہ پرانے اسلوب کی تقلید ہی کرتے تھے. وقاد وحج الشعبیہ یختم مقام التذویق البلاغی مقام الحرکت الثوریہ وعد الشعر العربی الی قفصی الذهبی, اور جو شعر عربی تھا وہ اپنے سنہرے دنوں میں واپس چلا گیا. وغازت میاہ الشخصیہ فی القصیدہ ولم تعد الى التفجر الا فی عهد النهضہ الحدیثہ بعدما احتك العرب بالحضارات والآداب العالمية الحديثة مما لم يتح لهم في عهد العباس عندما أغرموا بترجمة الفلوس والعلوم والفنون دون الآداب اليونانية. جب فلسفہ, علوم اور ان فنون اور ان لٹریچرز کا ترجمہ شروع ہوا جو یونانی تھے, عربی نہیں تھے, کب شروع ہوا؟ عہد عباسی میں. تو بہت ساری نئی چیزیں عرب کے اندر اور ادب کے اندر, عربی ادب کے اندر بھی شامل ہوئی. وہاں کا ذات تطور النثر العربی تطورا شدیدا, اور نثر عربی کا بہت زیادہ فروغ ہوا, بہت زیادہ اس نے ترقی پائی. بخلاف الشعر الذي جرى عليه الصولجان والدرهم وذهنية التقلید, لیکن جو شعر عربی تھی وہ اپنی پرانی حالت پر رہی. ٹھیک ہے, تقلیدی ذہن سے وہ باہر نہیں آ پائی. تو دیکھیں اس پورے پیراگراف میں ہم نے تین پوائنٹس پڑھے. پہلا پوائنٹ کیا پڑھا کہ عہد اموی سے پہلے, عہد جاہلی, عہد اسلامی اور عہد اموی کے ابتدائی دور میں شاعری جو ہو رہی تھی وہ ایک خاص اسلوب کے ہو رہی تھی, اس کا پیٹرن ایک ہی تھا, موضوعات ایک جیسے تھے. ٹھیک ہے, الفاظ ایک جیسے استعمال ہو رہے تھے. لیکن عصر اموی کے لاسٹ میں, عہد عباسی کے ابتدا میں ایک دور ایسا آتا ہے جس دور میں نئے موضوعات آ جاتے ہیں شاعری کے اندر. پورا قصیدہ غزل میں, پورا قصیدہ خمر میں, پورا قصیدہ طرد میں, یہ نئی چیزیں آئیں. لیکن پھر وہ زمانہ, پھر جب وسط آتا ہے عہد عباسی کا, اس دور میں پھر وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں, ہے نا, جیسے ابو تمام بختری, ایسے شعراء پیدا ہوتے ہیں جو قدیم اسلوب میں یعنی جاہلی اسلوب میں ہی شاعری کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ نیو کلاسیکیہ الجدیدہ کا, نیو کلاسیکیہ الشعریہ کا, یا اتباعیہ الجدیدہ کا. اتباعیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقلیدیہ, ہے نا, تقلیدیہ الجدیدہ. تو تین ہم نے لیول پڑھے شاعری کا, 3 دور پڑھا بلکہ سمجھیے, ہے نا. ایک کلاسک, دوسرا ماڈرن, اور تیسرا نیو کلاسک. یہ 3 طرح کے ہم نے دور پڑھے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ؟ جی. تو نیو کلاسیکی الجدیدہ میں کیا کیا ہوا؟ اس میں سیطرۃ المدح, انه لمن الجدیر بنا ان نسمی الشعر الذي قیل فی مدح العظماء شعرا رسمیا. اس دور میں جو بڑے لوگوں کی مدح کی جا رہی تھی وہ سرکاری اشعار ہوتے تھے, ہے نا. سرکار آج بھی ہوتا ہے. مودی جی کے تعریف میں جو ہے کوی کیا ہے؟ کویتا لکھنا. تو وہ کیا ہے؟ اسی لیے تو لکھتے ہیں تاکہ ان کو کچھ مل جائے, کوئی پوسٹ مل جائے, کوئی عہدہ مل جائے, ہے نا, کچھ مل جائے, کوئی ایوارڈ مل جائے. تو یہ جو لالچ میں لکھتے ہیں نا, یہ اس ٹائم بھی ہو رہا تھا کہ ان کو شعر رسمی کہا. وَيَتَجَاوَبُ وَمِيُولُهُمْ وَنُزَاعَتُهُمْ وَيُدَغْدِغُ كِبْرِيَاءُهُمْ وَإِن لَّمْ يَهْتَمْ شَدِيدًا الِاهْتِمَامِ لِسِيَاسَتِهِمْ. ٹھیک ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ صرف سیاست کی وجہ سے ہو رہا تھا. وقد اکثر الشعراء العباسیین من شعر المدح اکثارا لیس بعده اکثار. جتنا شعراء عباسیین نے مدح میں اشعار کہے ہیں, اس کے بعد کے ادوار میں اتنا زیادہ مدح میں اشعار نہیں کہے گئے. واحتشدوا حول الملوک والامراء احتشادا شدیدا. یہ جتنے بھی شعراء تھے یہ ملوک اور امراء کو گھیرے رہتے تھے. يستدرون أكفهم ويستمحون ميلهم إلى الظهور بمظهر العظمة والجلال وذلك رغبة في التزيد حينا وخشية الفقر والبؤس حينا آخر. ٹھیک ہے, تو یہ جو ان کا میلان تھا, شعراء جو بھی تھے وہ امراء اور بادشاہوں کی کیا کرتے تھے؟ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ تاکہ ان کو کچھ ملے. رغبة في التزيد, اور زیادہ ملے, اور زیادہ ملے, ہے نا, اور زیادہ کی چاہت میں. وخشیت الفقر والبوس, اور کبھی کیا ہوتا تھا؟ محتاجگی اور فقر کے ڈر سے بھی وہ مدح کیا کرتے تھے تاکہ ان کی زندگی جو ہے آسان گزرے. یحفظهم الانفاق فی طرف العیش حینا ویدفعهم طلب المجد والجاہ حینا آخر. کبھی وہ زندگی کی آسائشوں میں کے لیے یا زندگی کی آسائشوں کے لیے ان کے پاس پیسے ہو جائیں, بس اتنا ہی چاہتے تھے. اور کبھی وہ کس چیز کی خواہش رکھتے تھے؟ جاہ کی, پوسٹ کی, ہے نا, پوسٹ کی خواہش ہوتی تھی ان کو. وقد تقلبوا مع الحياة العباسية في شتى ملابساتها فتنقلوا بين العواصم والحواسر وتحلقوا حول الموائد والعشور
والعروش وباع الشعر في اسواق المدیح. ٹھیک ہے، تو شعر خریدے بھی جاتے تھے، جیسے آج بھی ہوتا ہے انٹرویو خریدے جاتے ہیں، ہے نا. اکشے کمار جاتے ہیں مودی جی کا انٹرویو لینے کے لیے، اور صرف ان کی اچھی اچھی باتیں، اچھی مودی جی آپ آم کیسے کھاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ باع الشعر ہے نا، باع الشعر ہے. یہ بھی باع المقابلہ ہے، انٹرویو خریدا جا رہا ہے. تو اس وقت شعر خریدے جاتے تھے، شاعر سے کہا جاتا تھا کہ تم میری مدح میں شعر کہو، تم کو اتنے پیسے دیں گے. تو شاعر کہتا تھا مدح میں. تو وہ زمانے میں بھی ہو رہا تھا، پورا مارکیٹ بن گیا تھا یہ. جیسے آج میڈیا جو ہے یہ مارکیٹ بن گیا ہے نا، ویسے ہی مارکیٹ بن گیا تھا یہ. فإن كان له رواج زاد منه أكثر وإن كسد وانحط شأنه تراجع منه تبع وقل الإنتاج وقد عرضت لذلك كل فيما سبق. یہی ساری چیزیں ہو رہی تھی. چلے، عہد عباسی میں بہت بڑی تعداد تھی شعراء مدح کی، اور ان سب کا سردار کون تھا؟ یہ ابو تمام اور بہتری متنبی. یہ تینوں، ابو تمام، بہتری متنبی. ابو تمام تو اتنا زیادہ مدح کرتا تھا، اتنا زیادہ کہ اس کے زمانے میں کوئی اور شاعر مدح کے ذریعہ تو نہیں کما پاتا تھا، ہے نا، کیونکہ ہر جگہ ابو تمام پہنچا ہوا تھا. خوب چاٹتا تھا یہ، خوب بہت زیادہ چاٹتا تھا. خلفاء کی عمرہ کی سب اسی کو انعامات دیتے تھے. ٹھیک ہے. متنبی جو ہے سیف الدولہ کے پیچھے پڑا رہتا تھا. سیف الدولہ کی اتنی مدح کی اس نے، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا اس کو، ہے نا. سورج بنا دیا آسمان کا، اور بادل بنا دیا، سب کچھ بنا کے رکھ دیا اس نے. بختری کا بھی یہی حال تھا. بختری متوکل اللہ کے ساتھ رہا، خوب مدح کی اس نے متوکل کی. ٹھیک ہے. اما ابو تمام فقط صرف اکثر حمیل التکسب. ابو تمام جو تھا اس کی تمام تر اس کی توجہ کس پر ہوتی تھی؟ کمانے پر. مدح کرو کماؤ، مدح کرو کماؤ، باقی دنیا جائے بھاڑ میں. فمدح المامون والمعتصم والواسق والحسن بن سہل واحمد بن ابی داود وغیرہ. تو اس نے مامون کی مدح کی، معتصم کی مدح کی، واسق کی مدح کی، حسن بن سہل جو وزیر تھا اس کی مدح کی، احمد بن داؤد جو وزیر تھا اس کی مدح کی. مدح ہی مدح کرتا رہا اور کماتا رہا. وکان فی مدح جدید التعبیر والتصویر شدید المیل الى الصناعۃ البدیعیہ والى ابتکار الصور. اور جب یہ مدح کرتا تھا تو اس کی شاعری کے اندر تعبیرات بہت عمدہ ہوتے تھے، تصویر کشی بہت عمدہ ہوتی تھی، ہے نا. اور جو علم بدیع ہے اس کا بہت زیادہ استعمال تھا اس کی شاعری میں. شدید التسلسل المنطقی فی بناء قصائدی. اور اس کے قصائد کے اندر ترتیب بہت اچھی رہتی تھی. یعنی اگر یہ 60 شعر کہہ رہا ہے کسی قصیدے میں، تو ہر شعر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک دوسرے سے جڑا ہوا محسوس ہوتا تھا. ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ شعر کچھ اور ہے، اس کے بعد جو شعر آ رہا ہے وہ کسی اور موضوع پہ. دونوں میں کوئی جڑاؤ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے دونوں میں، ایسا نہیں لگتا تھا. بلکہ یہ لگتا تھا کہ ہر شعر جو ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے نا. تو یہ اس کی خاصیت تھی. جی. ابو تمام نے جو ہے مدح کے اسلوب میں تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیا. اور کیا کیا اس نے؟ ما جعلہ مارثا من مارث الحکمہ. یہ بیچ بیچ میں حکمت کی باتیں بھی پیش کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. یہ تھا ابو تمام کا. متنبی کا جو مدح کا طریقہ تھا وہ ابو تمام جیسا ہی تھا. اور بحتری جو تھا وہ پرانے اسلوب پر چلا گیا. پرانے اسلوب کا مطلب یہ کیا ہے؟ جیسے نابغہ مدح کیا کرتا ہے، جیسے حسان بن ثابت مدح کیا کرتے، جیسے عاشا مدح کیا کرتا تھا. تو ان لوگوں کے مدح کے اس پر چلا گیا. کون؟ محتری. جی ٹھیک ہے. اس کی اس محتری کے اشعار میں کیا ہے؟ تصویر کشی بہت اچھی ہے، الفاظ میں موسیقی ہے، قافیے بہت اچھے لاتا تھا. یہ ساری چیزیں تھیں جو آگے آئیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے عصر عباسی میں جو شاعری کا اسلوب تھا وہ تھوڑا سا ہم نے دیکھا، ہے نا. پہلے ہم نے ابو نواس اور بشار بن برد والا اسلوب دیکھا، پھر ہم نے یہ اسلوب دیکھا جسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے بتائیں اس کو؟ نیو کلاسیکی یا الجدیدہ. ٹھیک ہے نا. چلیں، یہ ہے ابو تمام. ابو تمام، ابو تمام کتنے ہیں؟ چلیے تھوڑا یہ اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ابو تمام کا، ابو تمام کون ہے؟ ابو تمام 180 میں پیدا ہوا، 228 میں اس کا انتقال ہوا. 180 ہجری میں پیدائش ہوئی، 228 ہجری میں مانا نہیں دنیا سے چلا گیا. ٹھیک ہے. 80 28 تو 20 20 40 8 48. تو اس کی 48 سال 48 ایئرس کی عمر ہوئی. 180 میں پیدائش اور 228 میں انتقال.
اب یہ ہے کون؟ حبیب بن اوس الطائی، قبیلہ طے سے تعلق تھا تو طائی ہو گیا، حبیب بن اوس نام تھا، ابو تمام کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پیدا کہاں ہوا؟ جاسم میں۔ یہ نام بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ جاسم گاؤں ہے ایک حوران میں، وہاں اس کی پیدائش ہوئی۔ حوران کے اندر جاسم نامی ایک گاؤں ہے، وہاں اس کی پیدائش ہوئی۔ وَنَشَأَ فِي دِمَشْقِ يَعْمَلُ عِنْدَ حَائِكٍ ثُمَّ انتقل إلى حمص حيث نظم قصائد۔ یہ دمشق میں تھا اور وہاں یہ کام کرتا تھا۔ کیا کام کرتا تھا بتائیں؟ بتائیں کیا کرتا تھا؟ حائک کسے کہتے ہیں؟ کون سا پیشہ ہوتا ہے حائک؟ جی نہیں بتائیں گے؟ حائک چلے کوئی بات نہیں۔ حائک کہتے ہیں کس کو؟ بننے والے کو، ہے نا، کپڑے وغیرہ بننے والے کو۔ ثم انتقل الى حمص، پھر یہ حمص چلا یا حمص۔ حمص میں کیا کیا اس نے؟ وہیں پہلا قصیدہ اس نے اپنا نظم کیا۔ وحیث صادف الشاعر دیک الجن، ٹھیک ہے، واخذ عنہ بعض اسالیبہ، یہ جو شاعر تھا دیک الجن، ہے نا، اس سے اس نے کیا کیا؟ مقابلہ کر لیا دیک الجن میں سے۔ واخذ عنہ بعض اسالیبہ، اور اس سے اس نے بعض اسلوب اس کا اختیار کیا، شاعر دیک الجن کا۔ ولا سیما فیما ہوا من الصناعۃ اللفظیہ، خاص طور سے جو لفظی تصنع تھا وہ اس نے کس سے حاصل کیا؟ دیک الجن سے، دیک الجن الحمصی سے، ٹھیک ہے۔ ثم انتقل الى مصر، پھر یہ مصر آ گیا۔ کہاں سے مصر آیا؟ دمشق سے، ہے نا، پہلے قریہ جاسم سے مصر گیا، یہ سوری دمشق گیا، دمشق سے مصر چلا آیا، حیث یہ سوری دمشق سے پھر حمص گیا، حمص سے مصر گیا، ٹھیک ہے۔ حيث تردد الى حلقات الادب والعلم ينهل ما منها ما شاء له حظ ان ينهل، وہاں مصر جا کر یہ بہت سے علمی حلقوں میں، ادبی حلقوں میں آنے جانے لگا، اور جہاں سے اس نے جتنا کچھ ہو سکتا تھا حاصل کیا۔ تو مذاقت به الحال فی مصر فانتقل الى الحجاز، وہاں اس کے حالات تنگ ہو گئے، تنگ دستی آ گئی، تو یہ حجاز چلا گیا، پھر آرمینیا گیا، فارس گیا۔ وجعل فيها من غیر ما کبیر جدوین ومن غیر ان ینال بشعر ما کان یصبو الیہ من سیاق القیش، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ گیا، ہاں چلو۔ اور اس نے جو کچھ بھی اپنی زندگی کی آسائشیں کمائیں وہ کس کے ذریعہ کمائیں؟ اشعار کے ذریعہ۔ واخیرا سمع به المعتصم فاستخدمه وجعله شاعر بلاتی، معتصم نے اس کو اپنے دربار کا شاعر بنا لیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ ابو تمام کس کا درباری شاعر تھا؟ معتصم باللہ کا، ہے نا۔ بحتری کس کا تھا؟ متوکل علی اللہ کا، ٹھیک ہے۔ تو معتصم کا درباری شاعر یہ بن گیا۔ واستحبه فی حملتی الموقفہ علی عموریہ، وبعد ذلك، یہاں تک کہ اس کو جو ہے اپنے ساتھ اس نے رکھا تھا جب اس نے حملہ کیا تھا عموری پر، ہے نا، عموریہ پہ جب حملہ کیا تھا تب بھی ابو تمام معتصم باللہ کے ساتھ تھا۔ وبعد ذلك عاد الشعر الى الظرف في البلاد والاتصال بارباب السلطان، شاعر پھر کیا ہوا؟ بھٹکنے لگا، سفر کرنے لگا ملکوں کا، اور جو وہاں کے سلاطین ہوتے تھے، سلطان ہوتے تھے، ان سے ملتا، ٹھیک ہے۔ فتنقل من مکان الى مکان حتى بلغ الموصل، ادھر ادھر گھومتے پھرتے یہ موصل پہنچ گیا۔ ولقي اکراما خاصا لدى الحسن بن وهب کاتب ابن زیاد، وہاں حسن بن وہب تھا جو ابن زیاد کا کاتب تھا، اس نے اس کی بہت عزت افزائی کی، ہے نا، بہت رسپیکٹ دی اس کو، بہت اچھا ویلکم کیا۔ الذي قرر له مقاما في الموصل وولاه على بريدي، اور اس نے اس کو کیا کیا؟ موصل میں ڈاک کا ذمہ دار بنا دیا۔ کس کا ذمہ دار بنا دیا؟ ڈاک کا، ڈاک خانے کا، ٹھیک ہے۔ وقت لبث ابو تمام علی ذلك سنتین، اور وہاں وہ 2 سال رہا، وہیں اس کا انتقال ہوا کب؟ 228 ہجری میں۔ 2 سال تک یہ ڈاک کا ذمہ دار رہا، ہے نا، جی۔ یہ تھا ابو تمام۔ تو ابو تمام کہاں پیدا ہوا؟ جاسم میں پیدا ہوا۔ نام کیا تھا؟ حبیب بن اوس، قبیلہ کیا تھا؟ طئی۔ جاسم میں پیدا ہوا، وہاں سے دمشق آیا، دمشق میں کیا کرتا تھا؟ یہ کپڑے وغیرہ بنتا تھا، وہاں سے پھر کہاں چلا گیا؟ دمشق سے یہ چلا گیا کہاں؟ بتائیں جلدی۔ دمشق سے ابو نواز کہاں گیا؟
ये सॉरी अबू तमाम। ठीक है चले। मिस्र गया, मिस्र से ये हिम्स गया, है ना। दिमश्क से ये कहाँ गया था, दिमश्क से ये गया था हिम्स, हिम्स से मिस्र गया, है ना। मिस्र से, मिस्र में ये इसने इल्म हासिल किया, फिर कहाँ चला गया, हिजाज, हिजाज, आर्मीनिया, फारिस, इन सब जगहों पे गया। ठीक है। फिर मोतसिम का ये दरबारी शायर बन गया, मोतसिम का दरबारी शायर बन गया, और उमैया की जो जंग हुई थी उसमें मोतसिम उसको अपने साथ ले गया था। फिर वो मूसल चला गया, मूसल में हसन बिन वहब ने उसकी इज्जत अफजाई की और उसको डाक का जिम्मेदार बना दिया। उसी हालत में थे ये जब क्या हुआ, इसका इंतकाल हुआ, 2 साल ये मौसूल में रहा। ठीक है, ये अबू तमाम था। अब इसकी शख्सियत कैसी थी। यब्दुल अना अबू तमाम रजु इंसियालात अशदीद अल्लज़ी तासिब बिल आतिफा व तखरजु अन इत्तिज़ान अल फ़िक्री व ताबीरी फ़यंतलिक़ु फ़ी अजवाब क़रियती तदफ़उ। इसकी जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा, उसमें इंफियाल, इंफियाल किसको कहते हैं जी, जज्बाती शख्स था, बहुत ज़्यादा जज्बाती शख्स था। ठीक है। रजुलुल अक़ल, अक्लमंद भी था, जिसके पास ज़माने के सारे उलूम थे, यूनान और फारस की हिकमत थी। ठीक है, सारी चीज़ें थी उसमें। मालम यसिल इलैहि अक्सर शुअरा यसरी, उस ज़माने के जो अक्सर शुअरा थे उनके पास ये चीज़ें नहीं पाई जाती। वह रजुलुल ख़याल अनीफ़ वल जब्बार, ये बहुत सख्त किस्म के ख़यालात वाला आदमी था। ठीक है। रजुलुत तफ़कीर अल अमीक़, गहरी फिक्र रखता था। रजुलुत तक़लीद अल अरबी, अरबी जो उसलूब था, उसके पुराना उसलूब, उसकी तकलीद करने वाला था, जैसा हमने इसके बारे में पढ़ा। इसीलिए इसने जो शायरी शुरू की उसको क्या कहा गया, न्यू क्लासिकी अल जदीदा, है ना, न्यू क्लासिक पोएट्री, न्यू क्लासिकी अशरिया। ठीक है। रजुल तकलीद अल अरबी था ये। रजुल तदय्युन व रजुल कौमिया, बहुत ज़्यादा कौमी असबियत इसके अंदर पाई जाती थी, और दीनी असबियत, दीनी असबियत भी इसके अंदर पाई जाती थी कि हम मुसलमान हैं। इसका दीवान है, इसका दीवान जो है वो 7 अक़साम में बटा हुआ है। कौन कौन सा, मदी, हिजा, मुआतिबात, औसाफ, फ़क्र, ग़ज़ल, मरासी। मरासी, ये 5, ये सॉरी 7 अक़साम है जिसमें इसका दीवान बटा हुआ है ना। मदी है, हिजा है, मुआतिबात है, और औसाफ है, और फ़क्र है। अबू नवास में और कौन सा था जो इसमें नहीं है, और इसमें कौन सा है जो अबू नवास में नहीं था, बताएंगे मुझसे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अल औसाफ अबू नवास में नहीं था, इसमें है। और असाफ की जगह अबू नवास में आप क्या कर सकते हैं, अलखुमरियात। तो अलखुमरियात कर दें तो 7 हो गए। अब एक इसमें नहीं है जो अबू नवास में था, वो कौन है, अतर्द, शेरुत्तर्द। ठीक है, शेरुत्तर्द अबू नवास में था और इसमें नहीं है। औसाफ की जगह इसमें खुमरियात कर देंगे और लास्ट में शेरुत्तर्द ला देंगे, तो किसका हो जाएगा वो, अबू नवास का। ठीक है। तो ये 7 मौज़ूआत पे इसमें शायरी थी। अब देखें दीवानुल हमासा व हमासा तो अबी तमाम, ये जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हुआ मुख्तारात जमा अबू तमाम मिन अशारिल अरब अल उरबा व रतबा अल अशरती अबवाब, ये अबवाब आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर नहीं याद रखेंगे तो मुश्किल होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जो इसका हिमासा है, दीवानुल हिमासा या मुख्तारात, वो मुख्तारात हैं, अरब के अशार को इसने जमा किया, अरबों के अशार को, है ना, मर चुना है, मुख्तारात है वो। और 10 अबवाब में उसको तकसीम किया। कौन कौन से, हिमासा, सबसे पहले हिमासा है। उसके बाद क्या है, अलमरासी, अलमरासी। उसके बाद क्या है, अल अदब। अदब से मुराद क्या है, लिटरेचर नहीं, अदब से मुराद क्या है यहाँ पे, बताएं। अदब से मुराद लिटरेचर नहीं बल्कि उर्दू वाला अदब है ना। अदब, जिंदगी का अदब क्या है, आप दूसरों से मामलात कैसे करते हैं, अखलाक कैसे, किस अखलाक से पेश आते हैं, वो अदब। उसके बाद क्या है, नसीब, 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 नसीब किसे कहते हैं, गजल गोई कहते हैं। उसके बाद क्या, अलहिजा। उसके बाद अस्सिफात, सिफात को क्या कहते हैं, अलवस्फ, अलवस्फ सॉरी। ठीक है, अस्सिफात। उसके बाद क्या है, अल
یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک منٹ، اس کے بعد مزمت النساء. یہ تو ملیح ہونا چاہیے. چلیں، تو یہ موضوعات ہیں اس کے اندر، ہے نا، 10 موضوعات ہیں. وقت طبع الکتاب مرارا فی الہند ومصر وللحماسہ شیخ مشہور وضاء الشیخ ابو زکریا التبریزی. اس کو آپ یاد رکھیں. اس کی جو سب سے مشہور شرح حماسہ کی وہ کس نے لکھی ہے؟ ابو زکریا التبریزی نے. ابو زکریا التبریزی، ابو زکریا التبریزی نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، ابو زکریا التبریزی نے لکھا ہے اس کو. جی، تو یہ ابو اس کا ایک دیوان ہے اور اس کا حماسہ ہے. حماسہ جو ہے وہ شعراء کے اشعار کا انتخاب ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے. ابو تمام شاعر المد، معظم الشعری ابھی تمام فی المدح لانه كان من الشعراء المتکسبین. اس کے زیادہ تر اشعار مدح میں ہے کیونکہ یہ شاعری ہی کرتا تھا تاکہ یہ پیسے کما سکے. تو پیسے کب ملیں گے؟ جب بھی تم مدح کرو گے، ہے نا. جب مدح کرو گے تبھی پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے. مدح فی مصر عیاش بن لہیع وَإِذْ لَمْ يَسْفَرْ مِنْهُ بِكَبِيرٍ طَائِلْ حَجَاهُ. اس نے سب سے پہلے عیاش بن لہیع کی مدح کی تھی مصر کے اندر، لیکن جب بہت زیادہ مال نہیں ملا تو اس نے ہجرت